سب سے پہلی بات معجزات کے باب میں یہ ہے کہ ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معجزہ نہیں کر سکتا یا معجزہ نہیں دکھا سکتا. ایسا کہنا کفر ہے. جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے وہ کن فیکون کا مالک ہے. تو جو خدا کن فیکون کا مالک ہے اس کے بارے میں کہنا کہ معجزہ نہیں دکھا سکتا یہ غلط ہے، خلاف ایمان ہے. صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ معجزے کی جو روایت ہے وہ کہاں تک اتھینٹک ہے، معجزہ کہاں تک اتھینٹک ہے، یہ پہلی بات ہے. ہمارا اصول ہے کہ اگر کہیں معجزہ ہے تو اس کا انکار نہ کرو، معجزہ نہیں ہے تو بناؤ نہ. ہے تو انکار غلط ہے، نہیں ہے تو اس کا بنانا افتراء علی اللہ ہے. بل اللہ قادر علی ان ینزل آیا، اگر آیت بمانا معجزہ ہو تو اللہ قادر ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے معجزہ، لیکن کیا وہ معجزہ دکھا کر آپ کو مومن بنانا چاہتا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کیا ایمان کے لیے معجزہ دکھانا شرط ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، معجزے سے نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا تھیسس. معجزے سے نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ رسول بن کر آیا ہے، معجزہ دکھانے سے نہیں آیا. اور اس ضمن میں ہمارا ایک اصول امام غزالی سے جو ہم نے سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعوے اور دلیل کے مابین منطقی لزوم ہوتا ہے. دعویٰ اور دلیل منطقی طور پر ان میں لزوم ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم 4 من کا وزن اٹھا کر دکھاؤ، تو وہ کہے گا میں نے وہ کیا ہے ہیوی جو ویٹ لفٹر وہ میں نہیں ہوں. یہ تو کوئی بھی تمہیں جو جسم میں اس نے کی ہے وہ کر کے دکھا سکتا ہے، اور اس کے اس کرنے سے ہم اسے مان نہیں سکتے. اسی طرح کوئی شخص طبیب ہونے کا دعویٰ کر، ہم پوچھتے ہیں دلیل، تو کہتا ہے میں ہوا میں اڑتا ہوں، میں ہوا میں اڑ کر دکھا سکتا ہوں. تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ دلیل ہے تو یہ تو کوے اور چیلے عقاب تم سے پہلے ہی کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہ مان لیا جائے؟ تم کہتے ہو ہم تیر کر دکھا سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے پھر مچھلیاں تو اس سے زیادہ بہتر تیر رہی. لہذا طبیب ہونے کا دعویٰ جو کرے گا اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مریض ہیں لوگ، ان کے مرض کی تشخیص کرو اور اس کا علاج کرو. اگر تیری تشخیص صحیح ہے، تجویز صحیح ہے اور ان کی صحت بحال ہو گئی ہے، ہم تجھے طبیب مان لیں گے، خواہ تجھے تیرنا تو کجا بیٹھنا بھی نہ آتا ہو. دعوے اور دلیل میں منطقی لزوم، اور دعوے کی دلیل ایسی ہونی چاہیے جو اس پیشے اور دعوے کے ساتھ منطقی تطابق رکھتی ہو، اس کے ساتھ اس کا لزوم ہو، تعلق ہو. تو طبیب کے لیے دعویٰ اور دلیل کیا ہوگی کہ اس کو ازالہ مرض، اعادہ صحت، اور جتنا لا علاج مرض ہے اتنا وہ زیادہ طبیب ہے، اتنا بڑا اس فن میں حاذق ہے، ماہر ہے. اب اس اصول کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اس وقت جو الہامی مذہب ہے، الہامی مذہب، وہ ہمارے سامنے اس وقت 2 ہیں.
نصارہ اور یہود. اگرچہ ہم ہنود کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ کنٹروورشل ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب نصارہ کے پاس بھی بے پناہ معجزات ہیں، اور جو یہود ہیں ان کی بھی ساری بنیاد یہی ہے. اب دیکھو جو معجزے ماننے والی امتیں ہیں، سب سے بڑی مسیحیت ہے. مسیحیت کے معجزات میں اول پیدائشی معجزہ ہے. پیدائش کے بعد تکلم فی المہد معجزہ ہے کہ 3 دن کے بچے نے کلام کیا. اس کے بعد جوانی میں مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، برس والوں کو ٹھیک کر دینا، مٹی پکڑنا، شکل دینا، پھونک مارنا اور اڑا دینا. یہ سارے معجزات مانتے ہیں، اور نصارہ ہی نہیں مسلمان بھی مانتے. میں کہتا ہوں کہ خود انجیل یہ کہتی ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے رومی تو اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے. ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں سے مسیح کون ہے. یہ میں نے اصغر صاحب سے پوچھا تھا کہ جب اتنے معجزات ان کے ہیں تو ایسا آدمی گمنام رہ سکتا ہے؟ اور جس کے ہاں یہ موت پر جو غالب ہو اسے پھانسی مل سکتی ہے. جس کے پاس لاٹھی ہو اور وہ ڈالے اور سانپ بن جائے اس کا فرعون مذاق اڑا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے ما نریہم من آیا الا ہی اکبر من اختہا، اور آگے کہتا ہے فاذا ہم منہم یضحکون، کہ جب کبھی موسیٰ نے بڑے سے بڑا معجزہ دکھایا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اذا ہم منہا یضحکون، وہ مذاق اڑاتے تھے. میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے پاس لاٹھی ہو جو سانپ بن جائے، اگر وہ سانپ پھینک دے، لاٹھی پھینکے سانپ بن جائے تو وہ تو بغل مچ جائے گی دربار میں. وہ مذاق کر سکتے ہیں؟ بھئی وہ تو سانس لینے کے قابل نہیں ہوں گے. ابھی یہاں کل کی بات ہے، جس شخص نے پٹو کی پھانسی کا مین کردار تھا، مشتاق، جسٹس مشتاق، نام سنے؟ جسٹس مولوی مشتاق اسے کہتے ہیں. اس نے عداوت اور اناد میں انتقام کے جذبے کے تحت یہ پھانسی دی تھی. کوئی قانون اس کو پھانسی نہیں دے سکتا تھا. تو جب اس کا جنازہ لے کر گئے ظہور الہی اور یہ لوگ، تو باغے وہ ہمارا جو ہے نا بھٹو کا ہی، اس کا جسٹس کا نہیں، جسٹس کا جنازہ لے کر پڑھنا تھا وہ ماڈل ٹاؤن پارک میں، نواز شریف پارک میں. وہاں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ وہاں شہد کی مکھیاں تھیں. وہ شہد کی مکھیاں جو ہے نا اس کی لاش کے اوپر آ گئی. انہوں نے جناب ان کا وہ حلیہ ٹائٹ کیا، وہ آگے آگے لیے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ جو ہے نا مکھیاں جل جا رہی. اب یہ مجھے یاد نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا بھی گیا یا نہیں پڑھا گیا یا کہاں پڑھا گیا. یعنی صرف شہد کی مکھی ہے، اور اتنے بڑے مجمع کو جو ہے نا جو ظہور الہی کی قیادت میں تھا، وہ بڑے بن ٹھان کا جنازہ پڑھنا، وہ جنازہ نہیں پڑھ سکے. جب پڑھا تو پتہ نہیں کس کٹھنائیوں میں، کن کٹھنائیوں میں پڑھ کر. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی سانپ آپ کو نظر آ جائے تو آپ کا سکون غارت ہو جاتا ہے. سانپ تو سانپ ہے. اگر مجمع میں آپ رسی پھینک دیں اور مشہور کر دیں سانپ کے، تو دیکھیں کیا بغل مچتی ہے. ہم نے 1975-76 میں دیکھا شاد باغ میں تاج پورہ میں جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا، تو افواہ پھیل گئی کہ وہ جی کسی نے پھینک دیا ہے سانپ. سور جلسہ جو ہے بھگدڑ مچ گئی.
اور پتہ نہیں کتنے جو ہے کسی پاؤں کے اندر آ کر جو ہے نا انہوں نے کچل دیا. اگر بالفعل وہ بنا تھا سانپ لاٹھی تو اس موسیٰ کو پہلے یہ معجزہ دکھایا گیا ید بیضا کا عصا کا، فرمایا اذهبا، جا اب فرعون کے پاس پیغام دے. تو کیا کہنے لگے؟ انی اخاف ان یقتلون، مجھے تو ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. کیوں بھئی؟ جس شخص کے پاس لاٹھی ہے، زم تھا ان کا ایک ہیں؟ کے اوپر، الزام تھا نا، وہ زم تھا تو وہ ڈر کیوں رہے تھے؟ جب اتنی بڑی طاقت آپ کو دے دی گئی ہے کہ آپ ہاتھ دکھائیں روشن، آسا ڈالیں سانپ، تو ایسے آدمی سے لوگ دہشت زدہ ہوں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ پھر دیکھیں کہ جب مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں رومی، تو پتہ ہی چلتا ہے ان میں مسیح ہے کون. اور یہ ہر نبی کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں بیٹھتے تھے تو کوئی امتیاز نہیں کر سکتے ان میں سے نبی کون ہے، بتانا پڑتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے میں تشریف لائے ہیں تو اس سے ابوبکر صدیق کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ مجھے ہی نہ سمجھ لے. تو آپ اتر آئے اور آپ اپنے لگام پکڑ لی، نکیل پکڑ لی اونٹنی کی، آپ آگے آگے اور آپ کو اوپر سوار کر دیا اور آپ کو کہتے ہیں کہ صبح سبز چادر پہنا دی. مہاراج یہ کہ یہ پتہ چل گیا کہ میں امتی ہوں اور یہ رسول ہے. اور ایک دفعہ اسی چیز کو ختم کرنے صحابہ نے کیا کیا کہ جہاں بیٹھتے تھے مجلس مسجد نبی ہوگی تو وہاں ایک اونچا سا تھڑا بنا دیا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں. آپ تشریف لائے اجرے سے تو پہلے تو اس کو گرایا، فرمایا کہ تم اجمیوں کی طرح مجھے اپنا بھائی رہنے کی بجائے بڑا بنانا چاہتے ہو. لا تعظمونی، مجھے وہ عظمت نہ دو جو اجمی اپنے سرداروں کو دیتے. انما عبداللہ و رسول. دیکھو کتنی عظمت ہے. آج تو ہمارے مولوی اپنی ٹوپیاں، ایک سوتر ٹوپی کم ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں لے جاؤ. میرے ایک دوست ہے کبیر الدین، وہ ٹوپیاں بناتے تھے تو ڈاکٹر سار کی ٹوپی انہوں نے بنائی بڑے محبت سے. وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ ٹوپی ایک سوتر کم ہے جو میں ٹوپی بنواتا ہوں، تو اس کو لے جاؤ. تو وہ لے گئے انہوں نے دوبارہ اس کو ایک سوتر. اور ہمارے ہاں ہے وہ کیا ہے شملہ، شملہ جانتے ہو؟ یہ جو نہیں یہ ترے جو ہمارے پگڑیاں پہنتے تھے نا تو ان کا ایک اوپر جا رہا ہوتا تھا ترا اور ایک نیچے جا رہا ہوتا تھا پیچھے. وہ کہتے تھے کہ یہ شملہ اور ترا عہدے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ شملہ اور یہ ترا بقدر عہدہ. اب چیف جسٹس ہے تو اس کا سب سے اونچا ہونا چاہیے. اور یہ زمانہ جاہلیت میں عظمت کے یہی معیارات. انگریزوں نے تو انہی کو گارڈ بنا کے گارڈوں کو یہ یہ تو پہنائے پھر اور دوسری کھڑے طرف کیے. انہوں نے کر دیا ہے نا. ایچیسن میں جائیں وہاں ہاں سارے گارڈز نے یہی پہنے ہوتے ہاں ہیں. وہ تو انہوں نے تذلیل کی ہے، ویٹرز بدلہ کو لیا. پہنائے ہیں. ہاں اور یہ ہوٹلوں میں سارا، تو یہ دوسری انتہا ہے. تو میری مراد یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے تو مسیح علیہ السلام پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ ان میں مسیح ہے کون. میں کہتا ہوں کہ ایسے معجزات والا شخص پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اور وہ خلق خدا جس کو انہوں نے زندہ کیا تھا، جو کوڑی تھے، برس والے تھے، جی اندھے تھے، وہ سارے غائب ہو گئے. ایسے شخص اپنے استاذ کو، نبی کو چھوڑ سکتے. اور سب سے بڑی بات جو ہے گواہی جو ہے نا معجزات موسیٰ اور معجزات مسیح پر کن کی ہے؟ کون ہے سب سے بڑے گواہ؟ حواریوں کو ہی ہونا چاہیے، مطلب جو قریبی ساتھی. حواری اور سحرۃ موسیٰ، موسیٰ پر جو ایمان لائے تھے وہ موقع کے گواہ ہیں. ان کا جو ورشن ہوگا
اس کو آپ کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے، اور حواریان مسیح کا ہے اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے۔ اگر ہے تو بتاؤ رد کیسے کر سکتے ہو؟ ہے کوئی صورت رد کرنے کی؟ نہیں۔ ان دو شہادتوں کو دیکھ لو، تمام معجزات حل ہو جائیں گے اگر ہم دو شہادتوں کو پڑھ لیں۔ پہلے تو ہم حواریان مسیح کو دیکھتے ہیں، قریب تر ہمارے یہ ہیں، یہ مائدہ میں حواریون کہہ رہے ہیں، آیت 112 5:112 اذ قال الحواریون 127 صفحہ، اذ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، اور کس سے کہا؟ یا عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ بار بار قرآن عیسیٰ کو ابن مریم کیوں کہتا ہے؟ کیا؟ اور مولویوں نے اس وجہ سے کہا کہ اس کا باپ نہیں تھا، کیونکہ وہ ابن مریم تھا اور اس لیے ان کا باپ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس کا باپ تھا یا نہیں تھا۔ ہر نبی، کسی نبی کے بارے میں یہ جھگڑا ہوا ہے کہ اس کا باپ تھا یا نہیں تھا؟ تو مسیح کے مسئلے میں کیوں؟ مسیح کے واقعات کو بالکل اور تناظر میں دیکھا گیا ہے، قرآن اسے اور تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو خیر، عیسیٰ ابن مریم پر ہم بات کریں گے کہ قرآن کا عیسیٰ کو ابن مریم کہنا یہ اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، یعنی وہ پیدائش کے عمل سے گزرے سارا کلام الہی۔ اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات پر قادر ہے؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ غور کرو۔ حواری مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ حل یستطیع ربک، کہ کیا تیرا رب قادر ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر غیر سپر نیچرل طریقے سے ایک دسترخوان اتار دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ قال اتقوا اللہ، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو ایسی باتیں مومنوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور ہمارے ہاں تو ایمان کی بنیادی یہ، سمجھائی یا نہیں؟ آگے انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی ایسا غلط مطالبہ نہیں کر رہے، نرید ان ناکل منہا، ہم اس آسمانی یا جنتی طعام کو کھانا چاہتے ہیں۔ اور آگے دیکھو، ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، اور ہمیں آپ کی نبوت کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ دیکھو اتنے معجزے دیکھے، پیدائشی معجزہ ہے، تکلم فی المہد سنا، اندھوں کو آنکھیں ملنی، برس اور کوڑی ٹھیک ہو رہے ہیں، مٹی اڑا کر پرندہ بنا کر دکھایا جا رہا ہے، اور ابھی کہتے ہیں ہمیں اطمینان چاہیے۔ تطمئن به تطمئن قلوبنا ونعلم، جانتے ہیں ہم، نہیں یہاں نعلم بنا یقین کیا، اور ہم یقین کر لیں ان قد صدقتنا، کہ آپ سچے ہیں، آپ کی صداقت کا ہمیں اطمینان ہو جائے۔
वनकून अलैहा मिन अश-शाहिदीन, और आपकी नबूवत के हम गवाह ठहरें। क्या मतलब? अब तक जो तुमने मुइज़ात देखे हैं उन्होंने ना इत्मीनान दिया, ना यकीन दिया, ना सदाकत के गवाह ठहरे। बोलो ना। सही। यानी इसके होते, इन तीन चीजों के होते हुए क्या हवारियों ने ये मोजात देखे थे? मसीह कहते हो बदबख्त हो, कमबख्त हो, मेरी तो पैदाइश तुमने देखी है, मेरा तकल्लुम फिल्मात तुमने देखा है, मैंने मुर्दों को जिंदा किया तुम्हारे सामने, मैंने आंखों दी हैं अंधों को, ठीक किया बरस और कोड़ी को, परिंदे बनाकर तुम्हें दिखाए हैं। ये देखो पूरा मेरे पीछे जो हजूम है, ये वही तो है जिनको मैंने जिंदा किया, ये वही तो है जिन कोड़ी जिनको मैंने, ऐसे जिस शख्स का आप इलाज कर देना वो जिंदगी भर आपका ममनून एहसान रहता है। आंखें देना कोई मामूली चीज है? अब मैंने डॉक्टर काजी से जो ये मोतिये का इलाज कराया, आज तक मेरे ज़हन में उस, हालांकि पैसे भी दिए, फीस दी है, लेकिन मैं तशक्कुर और इम्तिनान से उसके साथ बात करता हूँ। मैं जाता हूँ बाज़ औक़ात वो लायानी किस्म की एक बात कहता है, लेकिन मैं बोलता नहीं। तो ये मूसा ने तो आंखें दी, और वो भी मादरजाद अंधों को, कोड़ियों को ठीक किया। अब मेरे घुटने में दर्द है, अगर मेरा कोई डॉक्टर कहे जी आपका ये दवाई है खा ले, तो मैं उसका जिंदगी भर ममनून एहसान रहूंगा। मेरा ये जो हो रहा था वो दूर हो, बरस को ये इतने बड़े बड़े मुर्दों को जिंदा, और वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि इनमें मसीह है कौन। और हमारी अल्लाह के बंदे कह रहे हैं सदक़तना तत्मइन्नु कुलूबुना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन। इसका मतलब है बेटे बात वो नहीं जो हमने बनाई है, बात कुछ और है। अब मसीह अलैहिस्सलाम का जो असा का सांप बनना है बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में शोर है, लेकिन जरा 27वीं सूरह निकालो। अल्लाहु अकबर, 10 लो, 378 सफा, 27/10। या मूसा इन्नहु अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना व अन अल के असाक, और ये कि तू डाल दे, हम लुग़वी लफ्ज़ी तर्जुमा अल के असाक, डाल तू अपने असा को, और आगे तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानुन, आपने देखा कि वो असा जो है वो एहतजाज है। एहतजाज, एहतजाज का क्या माना तर्जुमा हमारे यहाँ करते हैं? वो कहते हैं कि वो चलना शुरू हो गया, हिलना शुरू हो गया। हिलना या चलना? हिलना। हिलना शुरू हुआ, चलना नहीं शुरू हुआ। कुरान ने उसकी मिसाल दी है सूरा अल हज में और सूरा हामिम सईदा में कि जब अल्लाह ताला जमीन पर पानी डालते हैं एहतज़्ज़त व रबत। कभी गंदम का पौधा देखो, वो जमीन ही पर रहता है लेकिन हवा से हरकत करता है, दाएं बाएं होता है। उन्होंने जब वो डाला असा तो उन्हें यूं नजर आया का अन्नहा जान। कुरान का हर्फ तशबीह इस्तेमाल कर रहा है, हम काफे हर्फ तशबीह को क्यों खत्म कर चुके हैं? जान यानी जानदार। जानून जो है ना ये सांप को कहते हैं, और ये कभी हम बहस करेंगे कि ये जो सैयदना मूसा जिस वादी में गए थे ना, उस दौर में एक तो आतिश फशा पहाड़ था, वक्तन फक्तन
اس میں آتش فشانی ہوتی رہتی تھی. دوسرا اس علاقے میں سانپ بہت تھے. یہ تاریخ جو ہماری انسائکلوپیڈیا ہے اس میں سے ہم دکھائیں گے کہ یہ سانپوں کی وادی تھی. انہوں نے دیکھا سانپ کہتے ہیں، جان کہتے ہیں سفید باریک اور تیز دوڑنے والا، جو کاٹنے کے لیے تیز دوڑتا ہے انسان کی جانب. اور جو بڑا سانپ ناگ جسے ہم کہتے ہیں اسے ثعبان کہتے ہیں. اور ثعبان صعبہ اصل میں نگل جانے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ثعبان اور جان اژدہا نہیں، وہ اژدہا یعنی یہ اپنے آغاز کے حوالے سے وہ جان تھا، اختتام کے حوالے سے وہ ثعبان تھا. وہ نگل گیا فرعون کے استبداد کو آخر کار، اور آغاز میں وہ زیر زمین چلنے والا جان پوشیدہ، یعنی بنی اسرائیل جو تھے ان میں آہستہ 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 زندگی پیدا ہوئی. اور جس وقت حرف تشبیہ ہے کأنہا جان تہتزو کأنہا، کہنا صرف میں نے یہ ہے کہ کاف حرف تشبیہ کو ہم کیوں ختم کر دیتے ہیں. یا مثلا سورہ مریم میں دیکھو اتت بھی قومہا تحملو، یہ ذرا نکالو سورہ مریم. جب وہ اپنے سیدنا موسیٰ یہ مسیح علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں، یہ 308 صفحہ، اٹھائیس آیت ہے، 27 آیت. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. اب لے آئیں کون؟ مریم اسے لائی، کس کو؟ مسیح کو. قومہا اپنی قوم کے پاس، یعنی پہلے وہ مسیح جو تھے وہ اپنے کس میں تھے؟ دادکے میں، دادوں کے پاس، باپ کے گاؤں یا علاقے میں. پھر وہ اسے وہاں سے اپنی یعنی ددیال میں آئے، ننیال میں آئے، حضرت مریم کے جو اہل تھے ان میں لائے. تو انہوں نے مریم کے اہل نے ان سے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ. فرایفتی افطرا، اسی سے فرین فعیل کے وزن پر ہے، یعنی اس کا یہ معنی ہے بہتان تراش، فیبریکیشن. تو ایسا بچہ لے کر آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے، جھوٹے الزامات ہیں، دعوے ہیں جھوٹے. فری ہے، شیئا فری ہے. فاشارت الیہ، تو اب انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، مدعی تو یہ ہے، دعویٰ تو اس کا ہے، تو اس سے پوچھو کہ یہ دعوے کیوں کر رہا ہے. تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اب یہاں پر ہمارے تمام مولوی چکرا گئے ہیں، مفسرین بھی، کہ یہاں کانا کا لفظ کیوں آ گیا. ہونا تو چاہیے کیف نکلم من ہوا فی المہد صبیا، کانا کا لفظ کیوں ہے. چلو یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ شرح میں اتعامل ہماری فارسی میں ایک بنیادی کتاب ہے عبد القادر جرجانی کی، سنے؟ اس کے اندر کانا کی بحث پڑھو تو اس میں لکھا ہوگا کانا کبھی کبھی زائد ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، زائد ہوتا ہے. اور اس کی مثال دی ہے یہ کما ورد فی التنزیل،
جیسا کہ کلام الہی میں ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اور دلیل اس کو کانا کو زائد کیوں مانا ہے؟ اگر اس کو ہم زائد نہیں مانتے تو مسیح کی پیدائش معجزہ کیسے ہوگی؟ سمجھ آئی؟ قوموں کے اذہان پر عجائب پرستی کے حد تک غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی لسانیات کے اصول بھی پامال کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کانا زائد ہے، کیونکہ اگر کانا کو زائد نہ مانے تو پھر مسیح کی پیدائش معجزہ کیسے ہوگی؟ یعنی مسیح کی پیدائش تو معجزہ ہے، یہ تو مسلم بھی ہے. اب اور بات آگے چلو تو وہ توجیہ کرو وہاں جو کرنی ہے، مسیح کا تو معجزہ ہے ہی. اور میں کہتا ہوں کہ عبد القادر جرجانی نے قرآن کھول کر نہیں پڑھا تھا. ابھی ہم بتاتے ہیں، دیکھو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ مریم کو جواب دے رہے ہیں کہ کل کا بچہ، اور ہم اتنے بڑے بڑے علامے ہم اسے مناظرہ کریں تو ہمارا مقام بنتا ہے؟ تو علامہ فاضلہ ہے، تو ہم پلہ ہے، کیونکہ وہ تو ہیکل میں پورا علوم و فنون کا انہوں نے سارا فضیلت حاصل کی تھی، کہ تیرے ساتھ تو ہم بات کر سکتے ہیں، یہ تو بدعتی ہے، مانتے ہی نہیں کسی چیز کو، تو اس کے ساتھ ہم کیا بات کریں؟ من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیا بات کریں؟ اور اوپر ان کو کہا کہ تیرا باپ بھی نیک اور صالح تھا، تیری ماں بھی انہی اصولوں کو مانتی تھی جو ہم مانتے ہیں مذہبی. وہ اگر ہم دیوبندی ہیں تو وہ بھی دیوبندی، باپ بھی تیرا اور ماں بھی. تو یہ کہا ہے کہ جو پورے مسلک اور سارے کو کہتا ہے کہ یہ افطرا ہے. تو زکریا ان کے کیا لگتے تھے؟ کن کے؟ حضرت مریم کے. کہتے ہیں کہ خالو تھے. یعنی ماں اور باپ وہ روایتی تھے، لیکن جو خالو تھے وہ نبی تھے. خالو جو تھے وہ نبی تھے، لیکن ماں باپ جو تھے وہ نہ نبوت میں تھے، نہ ہی وہ مطلب دین حق پہ تھے. نہیں دین حق پہ تھے، لیکن جو ٹریڈیشن جو چلی آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ جو ہے وہ بد کردار نہیں تھا، اور نہ تیری ماں جو تھی وہ باغی تھی، ان روایات کی جن پر امت چل رہی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے ٹوٹلی، یعنی وہ مذہبی لوگ تھے، اور مسیح علیہ السلام نے دین کا انقلابی تصور پیش کیا. تو آگے قرآن یہ کہتا ہے قال انی عبداللہ. اچھا اب دیکھو یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ کلام کب کا ہے. نمبر 1 عبداللہ. تو کیا جو خدا نخواستہ ولد الحرام ہو، زنا ہو، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ گناہ گار ہوتا ہے؟ گناہ تو اس کے باپ نے ماں نے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر حمل ناجائز ہو تو اس کو بھی ختم کرنے کی تعلیم نہیں دی. وہ بچہ آ رہا ہے، وہ بچے کے حدھبلہ جو ہے اس کو رجم کی سزا فقہا نہیں دیتے تاہاں کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، پیدا کہ اس کی رضاعت کی مدت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے سزا نہیں دی جائے گی. یعنی ہر ابن آدم مولود جو ہے وہ محترم ہے. لیکن اسے کہتے تو ولد الزنا ہی ہے. وہ تو ہم آپ کہتے ہیں نا، اور ولد الزنا کہنے کی کہاں اجازت دی ہے اسلام؟ گالی تک یہ ہماری تہذیب ہے نا، بد تہذیب ہے ہم. اسلام تو یہ کہتے ہی نہیں کہ اس کو تو ولد الزنا کہہ کر اس کو ماضی کی سزا دو، اس کے ماں باپ کی سزا اس کو دو. کب اس نے؟ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہماری تربیت نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک، یہاں پہ بھی وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. عبداللہ پہلی بات. نمبر 2 فرمایا آتانی الکتاب. نبوت مل چکی ہے. کیا ان کے پاس کتاب تھی؟ کہتے جی ملے گی. تو سوال ہے وہ تو منکروں کے سامنے بات کریں یا مومنوں کے سامنے؟ منکروں کے سامنے. تو منکر تو مذاق اڑائیں گے، وہ تو کہیں گے جب ملے گی تو بات کر لیں گے، ابھی تو نہیں ہے نا، خالی آتے تو. آتانی الکتاب. اور آگے جو ارشاد فرمایا ہے وجعلنی نبیہ. اب یہ سارے ماضی کے سیغے، وہ مجھے نبی بنا چکا ہے.
اس کا معنی یہ ہوا کہ جب سیدہ مریم انہیں لے کر آئی ہیں تو وہ کار نبوت آغاز کر چکے تھے، اور وہاں تک بھی بات پہنچ چکی وہاں ہے۔ تک بات پہنچ چکی تھی، اور اس پراپوگنڈے کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا جو ڈھانچہ ہے دین کا، اور میں بتاؤں گا کہ سیدہ مریم کو قرآن نے سورہ تحریم میں 4 عورتوں کو مثال بیان کیا ہے، 2 کفر کے حوالے سے، سیدنا لوط اور سیدنا نوح کی بیوی، اور 2 اہل ایمان کے حوالے سے، امرات فرعون اور سیدہ مریم۔ حضرت یہ امرات فرعون کا کہیں نام آسیہ قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، روایات میں ہے؟ تو یہ تالمود میں ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ میں نے تحریر پڑھی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان میں بائبل پڑھی جاتی تھی، بائبل اور تالمود، یعنی یہودی لٹریچر تھا۔ اور آج ہمارے موزی القرآن میں جتنا غیر قرآن ہے نا، وہ سارا تالمود اور تورات ہے جو ان بزرگوں نے پڑھی تھی۔ اور یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے بارے میں ایک نئی تحقیق میری ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے سراج الدولہ کو کوئی اچھے الفاظ میں نہیں مانا، ذکر کیا، یہ ایک نئی کہانی ہے۔ خیر، جعلنی نبیہ، اللہ مجھے نبی بنا چکا ہے۔ نمبر 2، جعلنی مبارکن اینما کنت، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ جہاں میں جاؤں گا، جہاں میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے گا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ دراصل ذکر تھا مستقبل میں جو آپ نے ان علاقوں سے ہجرت کر کے ان یہود کی طرف جانا تھا جو گمشدہ بھیڑیں تھیں، اور قطعناہم فی الارض امما کے دور میں وہ قبائل منتشر ہو گئے تھے۔ یہ جو ہمارے افغان ہیں، زئی ہیں، یہ سارے یہودی ہیں، اور ان تک مسیح علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی منادی کی، آنے والے مسیح، آنے والا محمد، باشاعت کی، اور یہ سارے علاقے اس پیشین گوئی کے تحت اسلام میں داخل ہوئے۔ جعلنی مبارکن، میں جہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی برکات میرے سامنے ہوں گی۔ نمبر 2، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں معمور کیا گیا، حکم دیا گیا ہوں صلاۃ اور زکوٰۃ کا۔ تو وہ 3 دن کے بچے کو اللہ نے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور ما دمت حیا، جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اللہ مسیح آسمان پر زندہ ہے، تو وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا بھی پابند ہوگا۔ ما دمت حیا، زندہ ہے یا مردہ ہے؟ نعوذ باللہ، زندہ ہے تو زندگی بھر انہوں نے یہ 2 کام کرنے ہیں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اگلی بات، وبرم بوالدتی، اب برم بوالدتی سے مودودی صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا باپ نہیں تھا، باپ ہوتا تو برم بوالدہ کہتا، برم بوالدہ کہتا نا، برم بوالدتی کا ہے۔ اصل میں جو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مریم کو، اس حوالے سے انہوں نے کہا ان کی والدہ پہ سارے اعتراضات ہو رہے تھے نا۔ وہ تو تھے یا نہیں، برم بوالدتی کہنے کی وجہ ہی سے یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ اناجیل پڑھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ مریم مسیح کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور سیدنا مریم مسیح اپنی ماں کو کوئی عزت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ متی، لوکا، مرکس، ایک سیدہ مریم، تمہیں پتہ ہے کہ مسیح کے اور بھائی بھی تھے۔ اور سورہ رعد میں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی رسول ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا الا جعلنا لهم ازواجا وذریہ، مگر وہ سارے شادی شدہ تھے
اور بچوں والے تھے. اللہ مسیح ابن مریم قرآن میں نہیں ہے. لہذا یہ جو تصور ہے عیسائیت کا، اور آج پھر مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ مسیح کو 33 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی، اور چونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بچے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پر انہیں بھیجیں گے تاکہ وہ شادی کریں اور صاحب اولاد ہو. اور میرے پاس یہاں تعلیمات ایک خطرناک کتاب ہے قاری محمد طیب صاحب کی، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت مریم کے ساتھ دنیا میں کوئی شادی نہیں کر سکا، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو آپ کی زوجہ کے طور پر عطا کریں گے قیامت میں. اور یہی حال آسیہ فرعون کا ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ بنا دے گا. حالانکہ وہ تو ان کو والدہ کے مقام پہ رکھیں گے. یعنی بات یہ ہے کہ مولوی کے ذہن میں سوائے جنس کے اور کچھ ہے ہی نہیں. جنت کا تصور بھی اس نے بس نا میاں بیوی کا ہی بنایا ہے، حالانکہ جنت میں جنس کا یہ تصور ہوگا ہی نہیں. جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ تو حیات دنیا کا ہے. حیات آخرہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ لقاء الہی ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہاں کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ لقاء الہی ہوگی. انوار و تجلیات الہیہ کا ہر وقت جو ان کے اوپر ذوفشانی ہوگی، اور اس میں پھر ارتقاء اور نئے نئے براہ لائیں گے. یہ سب سے بڑی نعمت لقاء الہی ہے، نہ کہ یہ. اور اگر آپ باپ کے سامنے، استاذ کے سامنے، مرشد کے سامنے بیٹھے ہوں تو سیکس تو ویسے ہی دب جاتا ہے ان کے اس ادب اور احترام میں. تو جنت تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی لقاء کا مقام ہے، وہاں یہ سیکس کیسے رہے گا؟ خیر، تو مولوی نے اس کو یہی تصور دیا. بلکہ طیب صاحب فرماتے ہیں کہ مریم کو جبرائیل بیٹا دینے کے لیے آئے تو اس وقت وہ محمد رسول اللہ کی شکل بنا کر آئے. اور ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں مسیح ابن مریم. قاری محمد طیب صاحب تو جعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. چونکہ مسیحیت نے، اناجیل نے جو آج ہمارے پاس ہیں، حضرت مریم کو حضرت مسیح کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ان کو نے کہا کہ وہ دیکھ باہر دروازے پر تیری ماں اور تیرے بھائی انتظار کر رہے ہیں. تو آپ فرمایا کون ہے میری ماں، کون ہے میرا بھائی؟ فرمایا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو وہی ہیں جو میرے فرما بردار ہیں، جو میرے ساتھ ہیں. تو نعوذ باللہ آپ فرما بردار بھی نہیں تھی اور ان کی حلقے جماعت میں بھی شامل نہیں تھی. پھر آپ سامنے آ گئی تو او عورت تجھے مجھ سے کیا کام ہے. یہ الفاظ ہیں، او عورت تجھے مجھ سے کیا کام ہے. کیا کوئی نبی اپنی ماں کو اس طرح خطاب کر سکتا ہے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں برم بوالدتی، قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ جو غلط فہمیاں امتوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں پھیلائی ہیں ان سے ان کی پاک دامنی ظاہر کرے. لہذا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے نافرمان تھے. نافرمانی ان کی والدہ کے حوالے سے تھی، جتنی تھی اس کو قرآن نے صاف کر دیا. برم بوالدتی. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنے ماں کے لیے جبار اور شقی نہیں ہوں. یہ دیکھو، یہ قرآن مسیح کے بعد آیا، تورات کے بعد، انجیل کے بعد، اور یہ مسیح کے اخلاق، کردار اور پاک دامنی کو ثابت کر. کہنا میں نے یہ تھا بیٹے کہ یہ ایک اصول اور مقدمہ ہے جو ہم نے اس باب میں قائم کیا ہے، اور
اس میں جو شہادات ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کے حوالیوں کی پیش کی. موسیٰ کے باب میں عصا پر کاف حرف تشبیہ دکھایا، کأنہا جان. اب ایک شہادت ہم سیدنا موسیٰ کے اپنے جو سحرۃ و فرعون ہیں ان کی ایک شہادت دکھاتے ہیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے. اور یہ صفحہ 166 پر دیکھو، یہ آیت 108 میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ آپ نے ان کو ثوبان مبین دکھایا اور ید بیضا، یہ دو فرعونیوں نے دیکھے اور کہنے لگے کیا کہ یہ ساحر ہے اور یہ اس سحر کی بنیاد پر ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ساحر موجود ہے، ارسل بھیج دے ملک میں حاشرین آئیں اور جمع کرے. خیر وہ یہ سارا جمع ہو گئے اور اس کے بعد یہ آیت 121 دیکھو، 20 دیکھو. فواقع الحق، جب سیدنا موسیٰ اور ان کا مقابلہ ہو گیا تو کیا یہ نہیں، آیت 117 اوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا یافقون. ما یصنعون کا یعنی موسیٰ نے جو عصا ڈالا اس عصا نے لقف اگلنا نہیں کا، منہ میں لینا نہیں کا، لاقفہ کسی چیز کا تعاقب کرنا، تعاقب کر کے اس کو ہلاک کر دینا. تو سیدنا موسیٰ کے عصا نے ما یافقون، وہ افاق تھے، افاق وہ افک مبین کر رہے تھے، ان کے افک و افترا کا اس نے گلا دبا دیا، تعاقب کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس کے بعد دیکھیے آیت 21 میں 121 میں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. یہ کیا معنی ہو گیا؟ وہ سجدے میں گر گئے جو مقابلے میں آئے ہوئے. جو القیہ تو فعل مجہول ہے، یعنی اس سچویشن نے جو کچھ انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ سے دیکھا وہ بساختہ اللہ کے حضور میں سجدے میں گر گئے. اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ سحرۃ و فرعون جو تھے نا، یہ کافر نہیں تھے، منکر الہ نہیں تھے. فرعون بھی اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ کا منکر نہیں تھا. کہیں بھی نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو انبیاء کے مخالفین ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے. جھگڑا کیا تھا؟ ربوبیت کا انکار کرتے تھے، اللہ کو رب العالمین نہیں مانتے تھے، رب الاغنیاء والمترفین مانتے تھے. یہ سارا جھگڑا تھا، اللہ کو رب العالمین نہیں مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ رب العالمین ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اس کی ربوبیت عامہ کے بارے میں وہ منکر تھے کہ ربوبیت عالمین، اور اسی کو قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فساد ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کیا تھا؟ انی رسول امین من رب اللہ، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول. اور وہ جو رب العالمین ہے اس کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ وہ رب العالمین کیسے ہے. تو خیر یہ سارا جھگڑا جو ہے ربوبیت عالمینی کا تھا. اُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین. اور آگے دیکھیے کیا انہوں نے کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
ہم نے اللہ کو رب العالمین مان لیا ہے. اس سے معاملے کی نوعیت سمجھو. انہوں نے جو کچھ کیا، دلائل دیے، شعبے دکھائے، اس کا مقصود کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے. وہ موسیٰ کے مقابلے میں یہ ثابت کرنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے. موسیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ رب العالمین ہے. دونوں کے پاس مسئلہ جو تھا وہ دلائل کا تھا کہ رب العالمین کے دلائل مستحکم ہیں یا رب العالمین کے دلائل کمزور ہیں. وہ سحرۃ و فرعون یہ کہنے کے لیے آئے تھے، ثابت کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے، اور یہ غربت و عمارت کا جو نظام ہمارے پاس چلا آ رہا ہے یہی اللہ کا عطا کردہ ہے، یہی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ربوبیت عالمینی کے منکر ہو کر وہ اللہ کو رب العالمین کی بجائے رب الاغنیاء والمترفین بنانا چاہتے ہیں. اور جب وہ اعتراف کرتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، ہم نے یقین کر لیا ان دلائل کی روح سے کہ اللہ رب العالمین ہے، رب الاغنیاء والمترفین نہیں ہے. اچھا، اب جو انہوں نے معجزات دیکھے ہیں نا ان کی بات ہم کرتے ہیں. دیکھیے یہ میں چونکہ درمیان سے کر رہا ہوں، تفصیل تو بعد میں آئے گی. اب دیکھیے آیت 126. موسیٰ کے سحرۃ و فرعون کو فرعون نے کیا کہا، یہ آیت 123 میں ہے. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، یار میری اجازت کے بغیر ہی تم مومن ہو گئے ہو. ملک میرا، مملکت میری، رعیت تم میرے. جس طرح آج امریکہ کیا کہتا ہے، امریکہ بھی وقت کا فرعون ہے. بتاؤ بھئی مشرف، تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو؟ یعنی امریکہ کا آج بالکل دعویٰ فرعون ہونے کا. ما اریکم الا ما ارا، میری بات ہے، میری تہذیب ہے، میرا حکم ہے، تم کون ہوتے درمیان میں کرنے والے؟ تو کیا کہا، میری اجازت کے بغیر. اور جو وہ مومن ہو گئے تو کہا کہ یہ مکر ہے جو تم نے کیا ہے، مجھے بیوقوف بنایا. دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور حالت یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ مکر ہو رہا ہے، تدبیر ہو رہی ہے، اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. خیر، پھر کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اب دیکھیے جواب وہ کیا دیتے. قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آج جو دین ہم سمجھے ہیں، موسیٰ نے جو تعلیم ہمیں دے دی ہے چند اشاروں میں، اس سے ہم مان گئے، ایمان لے آئے کہ جو مار دو گے تو ہماری جسم اور جان مرے گی، جسم مرے گا، ہم نہیں مریں گے. انا الی ربنا، بلا شبہ ہم اپنے رب کے پاس لوٹنے والے. مار دو، کیا ہوتا ہے. اور آگے وما تنکم منا، اور نہیں انتقام لیتا تو ہم سے. کیا انتقام لے رہا ہے؟ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. سمجھ آئی؟ ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیات پر. تو یہاں تو آیات تھی نہیں، دو ہی تو چیزیں تھی، ایک عصا تھا اور ایک ید بیضا تھا. وہ تو آیات کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں لما جاءتنا، وہ آیات ہمارے پاس آئی، ہم نے ان کو سنا اور آیات پر ہم ایمان لے آئے. پھر انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ وہاں پیش کیا
وہ آیات تھی، اور سحرۃ و فرعون اس پر ایمان لے آئے. سمجھ آئی؟ موسیٰ کی آیات پر جو ان کے پاس پہنچی تھی ان پر ایمان لے آئے. ایک اور مقام دیکھو، سورہ القصص. یعنی یہ پتہ چلا کہ جو نبی ہے نا اور نبی کے بعد امت ہے، یہ دونوں غلبے میں شامل ہیں. غلبہ ان دونوں کے لیے ہے، لیکن غلبے کی اساس ہے آیات اللہ. ٹھیک ہے. اگر دیکھو میرا اصول، اگر ابو بکر، عمر، عثمان ان کو اللہ پاک نے معجزات دکھائے اور وہ مومن ہوئے، تو میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معجزے دکھائے. میں تو شکوک و شبہات کا دور میں پیدا ہوا ہوں. ان کے سامنے تو اللہ کا رسول تھا، ان کا چہرہ انور تھا جو ایک صادق کا چہرہ تھا. ان کا تو قرآن حکیم کو پڑھنا ہی انسانوں کو وجد میں لے آتا تھا. میں تو شکوک و شبہات کے دور میں پیدا ہوا ہوں. میرے سامنے تو چاروں طرف فریب اور فراڈ ہو رہا ہے. میں زیادہ معجزے کا محتاج ہوں بنسبت ابو بکر اور عمر کے. اگر معجزہ اساس ایمان ہے تو معجزہ آخر وقت تک چلنا چاہیے، کسی دور میں یہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر اولین کو معجزہ دکھائیں اور آخرین کو معجزے کے بغیر کہیں مانو، این امی سزد خدائے را، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اور ہم ثابت کریں گے کہ جس اساس پر اولین ایمان لائے ہیں وہ اساس الی یوم القیامہ قائم رہے گی، اور وہ ہے کتاب اللہ کا منزل من اللہ ہونا، کلام الہی ہونا، اور اس کی آیات بینات. اور یہ رسول کا وہ معجزہ ہے جو تا قیام قیامت ساتھ دے گا. اگر موسیٰ کوئی معجزہ دکھائے تو ہو سکتا ہے دکھایا ہو جس طرح یہ کہتے ہیں، لیکن وہ اب کہانی ہے، تھنگ آف دا پاسٹ ہے، حال پہ کوئی نہیں. موسیٰ کے بعد مسیح نے بڑے معجزے دکھائے، لیکن تھنگ آف دا پاسٹ، پریزنٹ کچھ نہیں. اگر کرشنا نے، رام نے دکھائے ہوں گے، تھنگ آف دا پاسٹ. اگر نانک نے دکھا، تھنگ آف دا پاسٹ. حال کے حوالے سے بات کرو، حال کے حوالے سے اندھیری رات ہے. خیر، بِآیاتنا فانتما ومن اتبعکم الغالبون. اب آگے دیکھو، فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات. جب موسیٰ فرعونیوں کے پاس ہماری آیات لے کر آئے. آیات کی صفت کیا ہے؟ بینات. یہ معجزات نہیں ہو سکتے، کیونکہ معجزہ اگر بینہ ہے تو صرف اس وقت کے لیے ہے، بعد والے میں تو وہ قصہ ہے. اگر آیات کا حال یہ ہے کہ وہ بینات ہیں تو ہر حال میں وہ بینات ہیں، ماضی میں بھی، حال بھی، فیوچر میں بھی بینات. قالو، ان آیات بینات کو انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا سحرون، یہ آیات نہیں ہیں، یہ تو جادو ہے، مفترا، اور اس رسول نے گھڑا ہے. یہ رسول کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے، خلاف حقیقت ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. اور دیکھیو آگے کیا کہہ رہے ہیں، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ جو یہ دکھایا اور یہ ڈالا، یہ رویت کا مسئلہ تھا یا سماعت کا مسئلہ تھا؟ کس کا تھا؟ رویت کا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ما سمعنا بہذا. یہ چیزیں جو یہ پیش کر رہا ہے یہ تو ہم نے کہیں سنی نہیں ہے. ہونا تو چاہیے ما شاہدنا بہا، ما رائینا بہا. یہ جو آیات پیش کر رہا ہے اس کا تعلق تو رویت کے ساتھ تھا، جو تصور ہمارا ہے. قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں،
یہ رویت نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں ما سمینا بہذا، یہ تو ہم نے سنی نہیں کہیں. اور ان کا تعلق تو ہے فی آبائنا الاولین، ہمارے باپ دادا سے جو قصے کہانیاں منقول ہیں، ہم سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ تو بالکل اس سے اپوزٹ ہے. اب دیکھیے، جب آیات بینات آ گئیں، انہوں نے شعر مفترا کہہ دیا، پھر اپنا تاثر بتایا ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین. اب دیکھو موسیٰ کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیا فرمایا؟ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده. ان آیات کو کیا کہا؟ یہ الہدا ہے، الہدا ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، شفا ہے، مسائل کا حل ہے، اور یہ اسی کی جانب سے آئی ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ نبوت کی دلیل کیا ہے کہ ایک فرد واحد پورے معاشرے کو چیلنج کر دے اور آخر کار وہ چیلنج کرنے والا پورے معاشرے کو الٹ دے، اس نظام کو الٹ دے، معیشت الٹ دے، معاشرت بدل دے، سیاست بدل دے، اکابر کو اصاغر بنا دے. رسول کی کامیابی نظام باطل کے خلاف اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے. سمجھ آئی؟ ارشاد فرمایا ربی عالم من جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. یہ ہے اصل دلیل کہ کون آخر کار کامیاب ہوتا ہے. آخری کامیابی جو ہے نا، انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک، تیرے ہاں یہ حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہمارے اوپر بارش کر دے پتھروں کی، ہمیں تباہ کر دے اور محمد کو غالب کر دے. تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ فَإِنِ اسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ. فتح کا ڈنڈورا پیٹا کرتے تھے، اب دیکھو فتح آ گئی یا نہیں آئی. کیا قانون بنایا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، یہ رب العالمین اور رب الاغنیاء کے مابین جنگ ہے. وقت بتائے گا، فتح بتائے گا، نصرت بتائے گی کہ کس کی ہوتی ہے. کہنا میں نے یہ تھا کہ قرآن غلبے کو انبیاء کی دلیل ٹھہراتا ہے، اور غلبہ آیات سے ہوتا ہے، معجزات سے نہیں ہوتا، قصوں کہانیوں سے نہیں ہوتا. اور جو کچھ معجزات کے باب میں ہمارے ہاں بنایا گیا ہے، یہ معجزہ کم اور فیبریکیشن زیادہ ہے. یہ ہے تمہید. اب ہم اگر چاہیں تو ان میں سے ایک ایک پر الگ الگ گفتگو کر لیں گے.